لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی دل کے اندر جو گھٹن اور تنگی اور بیماری ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے، یعنی یہ قرآن شفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے جو اس پر ایمان لائے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یعنی اس نعمت کے ملنے پر سب کو خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی باقی لوگ قرآن کے علاوہ جو کچھ سمیٹ رہے ہیں ان سب چیزوں سے، ان سب نعمتوں سے بہتر یہ قرآن کی نعمت ہے کہ جس کو آپ سمیٹ رہے ہیں۔ اس پر اطمینان سے، خوشی سے اپنا وقت لگانا چاہیے کہ ہم نفع کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے اور اس سے لیسن اخذ کرنے ہیں، عملی نکتے نکالنے ہیں تاکہ ہمارا عمل، اخلاق، رویہ، معاملہ تبدیل ہو۔ ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور خوب جان لو کہ تم ہرگز کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب قرآن مجید سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شوق سے اور محبت سے اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اور چھوٹے موٹے نیکی کے کام سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے۔ یہاں بر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں وسعت کا معنی پایا جاتا ہے۔ خیر کثیر کا معنی یعنی تم خیر کثیر نہیں پا سکتے جب تک محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اسی طرح بر کا معنی جنت بھی کیا گیا ہے کہ تم جنت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم اس وقت تک کامل متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ محبوب چیزیں کیا ہیں؟ انسان مال کی محبت میں تو بری طرح مبتلا ہے ہی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی شدید محبت ہم سب کے اندر ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور اسی محبت کے باوجود جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کی محبت میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہوتی ہے، تو اولاد کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اطاعت گزار بنانا اور اللہ کے دین کے کام کے لیے موٹیویٹ کرنا، اور جیسے پیچھے ہم نے حضرت مریم کی والدہ کی منت کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی محبوب چیز یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے آزاد کیا اور اس کی منت مانی، اس کی نظر مانی، تو اسی طرح اپنے بچوں سے اپنی ذاتی خدمت لینے کی بجائے یا اس میں سے وقت نکال کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف کرنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنا آرام، اپنی نیند، ہم سب کو نیند بھی بہت پیاری ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جب تک سوئے نہ اور اگر نیند میں کچھ کمی ہو جائے تو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اپنی نیند میں سے کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کر قیام کرنا، اپنے اوقات، اپنی مشغولیات، اپنے دل پسند مشغلوں میں سے وقت نکال کر سنجیدہ کام دین کی تعلیم سیکھنا یا سکھانا، اور اسی طرح باقی بھی جو چیزیں ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں انہیں دوسروں کے لیے پسند کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعلیٰ درجے کی اخلاقیات سکھاتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، تم نیک نہیں کہلا سکتے، تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے چاہے مال ہو، اولاد ہو، وقت ہو، اپنی پسند کی کوئی چوائس کی چیز ہو، یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے خیر میں سے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں ایسا دیا جو انہیں خود بہت زیادہ محبوب تھا۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ کچھ کپڑے خرید کر لاؤ، اس کو 3 درہم دیے تو وہ 2 جوڑے لے کر آیا، ایک 2 درہم کا تھا اور ایک 1 درہم کا تھا۔ جب وہ واپس لایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں کو چھو کر دیکھا، ان میں سے جو 2 درہم کا تھا اس کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی، تو وہ اس کو دیا کہ جاؤ تم ایک نوجوان لڑکے ہو، تم پر یہ زیادہ سوٹ کرے گا اور میرے لیے یہ 1 درہم والا ہی کافی ہے۔ تو سبحان اللہ، 2 چیزوں میں سے جو چیز اچھی تھی، جو محبوب تھی، جو اپنے دل کو پسند تھی، جو اپنی چاہت تھی، وہ اپنے غلام پر خرچ کر دی، اس کو دے دیا۔ اسی طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور بارہا یہ واقعہ پڑھ اور سن چکے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
اور مجھے اپنے سارے مال میں سے میری بیرحا کی زمین سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بیرحا کا باغ بہترین کھجوروں پر مشتمل تھا اور اس میں کنواں بھی تھا جس کا پانی بہت میٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کبھی کبھار تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ تو وہ محبوب ترین باغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے، تم اسے اپنے اقرباء میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے اس کو رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے چچا زاد اور دیگر لوگوں کو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اس کو۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے تو وہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف سے انسان کو جو پھر خوشی حاصل ہوتی، جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسان جب اپنے لیے پسندیدہ ترین چیز کا انتخاب کرتا ہے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کو خوشی ہو، لیکن بعد میں اس کو ریگریٹس بھی ہوتے ہیں کہ اگر میں یہ اللہ کے پاس جمع کروا دیتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت مجھے زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا تو جو تاجر حضرات تھے وہ فوراً آ گئے کہ ہم ان سے خرید کر آگے پرچون میں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ جو بھی بتائی نہیں، اس سے مجھے زیادہ ملتی ہے۔ پھر مزید وہ دینے کو تیار ہوئے، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے وہ سارا غلہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کو میں نے دیا یہ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے، تو کوئی تاجر دنیا کا اتنا پروفٹ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ پسندیدہ ترین مال ان کا خیبر کا وہ حصہ تھا جس پہ بہترین پھل آتا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا باغ رکھ لو اور اس کا پھل دے دیا کرو، یعنی پھل بار بار دیتے رہو گے اور اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک لونڈی تھی جو انہیں بہت ہی محبوب تھی، وہ آزاد کر دی۔ تو صحابہ جب ایسی آیات سنتے تھے تو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں پسند ہے سارا ہی دے دو، بس اتنا مطالبہ کیا مما تحبون، اس میں سے یعنی کچھ دے دو، تھوڑا سا بھی دے دو یا کچھ نہ کچھ دو، اور پھر جو بھی دو گے اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اور جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یہ نفع کا ہی سودا ہے۔ عام طور پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو زائد از ضرورت یا جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اس کے دینے کا بھی حکم آتا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو دے دو، وہ ایک درجہ ہے دینے کا، لیکن محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بلند ترین درجہ ہے۔ تو اخلاق کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور ان میں بلند ترین درجہ اپنی پسند کو دوسرے کی پسند کے تابع کر دینا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی پسند کے تابع کرنا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کیا تھا۔ کہہ دیجئے تورات لے آؤ، پھر اسے پڑھ کر دیکھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہاں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو دین ابراہیمی میں حلال تھی۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں، حضرت یعقوب تو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے حلال کرنے کا حکم دیا وہ اصلاً دین ابراہیمی میں بھی حلال ہی تھی۔ تو جو کوئی اس دلیل کے مل جانے کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ تو یاد رکھیے، قرآن سے سنت سے جب کسی چیز کی دلیل مل جائے تو اس کے بعد اس کا انکار کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھا اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ یہاں ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے
اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس سب سے افضل قبلہ ہے اور اس کی طرف پہلے تم رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گھر مقرر کیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، وہ خطہ بابرکت ہے، وہ گھر بابرکت ہے۔ اور برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا۔ تو آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر 10 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہی نماز آپ مکہ میں پڑھتے ہیں، حرم کی حدود کے اندر پڑھتے ہیں، تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کتنی برکت ہوئی، ایک نیک عمل کی کتنی برکت ہوئی۔ اسی طرح جو صدقہ آپ وہاں کرتے ہیں، جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، جو طواف آپ کرتے ہیں، جو عمرہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان ساری عبادات کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رزق کی فراوانی، کھانے پینے کی، آپس کی محبتوں کی، اور سب کے ساتھ مل کے جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے، اس سے جو دلوں پر ایک اثرات آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی برکتیں یہاں بتائی گئی، اور یہاں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر یہی بنائی گئی۔ اور پھر یہ کہ عمرہ اور حج کرنا جو ہے وہ فقر اور گناہوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر یعنی محتاجی، غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی مشقت تو ہوتی ہے، انسان کو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، انتظار کی لمبی گھڑیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں ایئرپورٹس پہ۔ پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں خچروں پر تھا، مشقت والا، تو آج بھی مشقتیں کچھ کم نہیں ہیں۔ اور پھر وہاں پہنچ کر بھی انسان کو بعض اوقات واش روم کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، کئی اور مشکلیں ہوتی، لیکن وہاں کی عبادت ورت ہے ان ساری مشکلات کے مقابلے میں۔ اس لیے انسان کو اپنے دل میں نیت اور خواہش اور ارادہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نہیں بھی جا سکتا، نہیں بھی پہنچ سکتا، تو نیت اور ارادے کا اور شوق کا جو اجر ہے اس سے محروم نہ رہے انسان۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا، آپ کے قدموں کے نشان بھی اس پر ہے۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ سب سے بڑی چیز وہاں جا کر سکون، اطمینان قلب اور راحت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کے گھر کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں، اور طواف کر کر کے انسان کے اندر اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بہت بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ کے احکامات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار مت کرو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو عمل تم کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں منافقین بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، اور ان لوگوں کی مسلمانوں کے ساتھ ایک ضد تھی، دشمنی تھی، ہٹ دھرمی تھی، لہذا ان کی چاہت یہ تھی کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ کے رسول موجود تھے، ان کی پریزنس اور ان کی دی ہوئی تعلیم، اور پھر خاص طور پر قرآن کی آیات، یہ ایسی چیز تھی جو مسلمانوں کی استقامت کا باعث تھی۔
آج بھی اگر ہم خود اور اپنی اولاد کو دین پر استقامت دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ کا سفر جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اس میں غور و فکر بھی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ حق پر ہدایت پر قائم رہیں گے۔ کوئی بھی شخص دین اسلام سے صرف اس وقت دور جاتا ہے جب وہ دین اسلام کی سمجھ نہیں رکھتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھتا نہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، کیونکہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو بخش دیا جائے گا، اور یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہو اور اس کا ورد بھی کرتا رہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا حق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوف زدہ ہو کے سب کام کاج چھوڑ کے ڈپریشن میں مبتلا ہو کے اور دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ مجھے تو بس اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں تو کسی سے ملتی ہی نہیں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جاب چھوڑ دی ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں شادی نہیں کروں گی، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں بچے پیدا نہیں کروں۔ یہ ڈر نہیں ہے، ترک دنیا اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اسی لیے ابن مسعود اور حسن بصری اور اکرمہ اور قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ حق تقاتہ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ یہ ہے حق تقاتہ ہی کہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو یاد رکھو، یعنی ہر جگہ اللہ کا تقوی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو، کیا ہے یہ اللہ کی رسی؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کو تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، زندگی اس کے ساتھ گزارو۔ اگر اس کو پکڑے رکھو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے گا، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا تو پھر بھٹکو گے نہیں، سیدھے رستے پر ہی چلتے رہو گے۔ اور یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رسی پکڑ لو، یہ کہا گیا جمیعاً، سب مل کے تھامو، اکٹھے ہو کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ گئی۔ اور نمبر 3، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو۔ اور 3 ناپسندیدہ باتیں کون سی ہیں؟ اور وہ تمہارے لیے قیل و قال کو، باتیں ادھر کی ادھر کی، ہی سیڈ شی سیڈ، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، اور بیکار کی باتیں جن کا کوئی مطلب مقصد نہ ہو، جس سے کسی کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہوتا ہو، نہ کسی کے عمل میں کوئی قوت آتی ہو، صرف قصے کہانیاں بیکار کے، اور بعض اوقات تو غیبت میں ڈھل جاتی ہیں، لوگوں کی برائیاں اور ان کے عیب چینی کرنا، تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ اور نمبر 2، کثرت سوال کو، یعنی کسی نے ایک مسئلہ بتایا، اس پہ ایک اور سوال کر دیا، اس پہ ایک اور کر دیا،
جیسے بنی اسرائیل نے بہت سوال کیے تھے. اور نمبر 3، مال ضائع کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. ضرورت کی جگہوں پر تو مال خرچ کرنا چاہیے لیکن اسراف نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا دیگر نفع مند چیزیں ہوں، ان کو بیکار میں پھینکتے نہیں چلے جانا چاہیے، ان سے یا خود فائدہ اٹھانا چاہیے یا کسی دوسرے کو اٹھانے دینا چاہیے. تو مال ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے. اور پھر یہاں خاص طور پر جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپس میں جڑے رہو، دلوں کا اتحاد ہو. فرمایا بے شک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا، یعنی جس طرح انگلیاں انگلیوں میں چلی جاتی ہیں تو مضبوط گرپ آ جاتی ہے، اسی طرح جب مومن کے ساتھ جڑتا ہے تو دیوار کی طرح جس کی ایک بریک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بہت بڑے بڑے کام اس سے لیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہی اینٹیں بکھری ہوئی ہوں تو وہ اینٹوں کا ڈھیر بیکار ہوتا ہے، کوڑا کباڑ ہوتا ہے. تو اگر مسلمان آپس میں آرگنائزڈ بھی، کیونکہ اینٹیں باہم نہیں جوڑ کے دیوار بنتی جب تک آرگنائزڈ نہ ہو، جب تک ڈسپلن نہ ہو، اور اسی طرح جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہو، اور یہ جڑنا صرف ظاہری نہ ہو بلکہ دلوں کا جڑنا بھی ہو. تو یہاں پر فرمایا اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو. کیونکہ جب چھوٹی موٹی بات پر اختلاف ہوتا ہے تو لوگوں میں پارٹی بازی شروع ہو جاتی اور پھر وہ مخالفت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ سلسلہ نہ روکے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل اور قتال بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. یہ محبت اسلام کی وجہ سے تھی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، یعنی تمہیں خونی رشتوں سے زیادہ محبوب ہو گئے وہ لوگ جو دین کے رشتے میں تم سے بندھے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے یعنی اس دین سے پہلے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. پھر ایک اور حکم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ضرور ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف بلائے. یعنی ایک گروہ کا تو کام ہی یہ ہو، مسلمانوں کے اندر ایک جماعت تو ایسی رہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے کہ نیکی کے اور بھلائی کے کام کون کون سے ہیں، اور وہ اس نیکی کی طرف چلتے بڑھتے رہیں. نیکی کا حکم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایسے گروہ کے لوگ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، خیر کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک ہیں، سچی باتیں ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی بہترین امت قرار دے رہے ہیں. اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد پیغمبروں والا کام یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، خیر کے کاموں کی طرف بلانا، اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. امت کا ایک تو ہراول دستہ ہے جو ایک گروہ کی شکل میں باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرے، لیکن اس کے بعد ہر امتی اپنی اپنی جگہ، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے وہ جاب میں ہے، چاہے وہ ٹیچنگ میں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا بچے ہیں یا جوان ہیں، وہ سب
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے داعی ہیں، اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ ہر جگہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اچھے اخلاق، اچھے معاملات کا مظاہرہ کریں، تاکہ کوئی بھی دیکھے تو سوچے کہ یہ لوگ مختلف ہیں دوسروں سے، یہ سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہ انسانوں کے اور انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ خیانت نہیں کرتے، یہ فساد اور دنگا نہیں کرتے. لیکن افسوس یہ کہ آج خیر امت ان اعلیٰ ترین اخلاقیات اور کردار سے محروم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے دین کے ان شعارات کو چھوڑ کر دین کو صرف چند مخصوص ریچولز میں کنورٹ کر لیا کہ بس یہی ہمارا دین ہے، جبکہ دین صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس روزے کا فائدہ دوسروں کو کب ہوگا؟ جب روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے، جب آپ لڑائی جھگڑا چھوڑیں گے. تو اسی چیز کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم صرف اپنے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر صرف دنیا کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے کام بھول گئے ہیں. اور انسانیت کی بھلائی کیسے ہوگی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی کسی کی بھی سب سے سچی خیرخواہی یہی ہے کہ اس کو صحیح بات بتائی جائے، چاہے اس کو اچھی نہ بھی لگے، کیونکہ اگر اس سے حق چھپا لیا گیا اور وہ لا علمی میں غلط کام کرتا رہا تو آپ نے تو اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا. اگر آپ اس کو وقت پر بتاتے تو وہ اس غلط چیز کو چھوڑ دیتا. لیکن بعض اوقات ہم مربت کے مارے، بعض اوقات اس لیے کہ اگر ہم نے بتایا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو ہم دوسرے کو صحیح بات نہیں بتاتے. وقتی طور پہ بعض اوقات دوسرا ناراض بھی ہو، لیکن بعد میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے بر وقت ایک اچھی نصیحت کی تھی. تو یہاں پر کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، کیونکہ برائی کے اندر بھی ایک خاص قسم کی اٹریکشن ہوتی ہے. شیطان برے کاموں کو مزین بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی خاص رکاوٹیں نہیں ہوتی. لیکن نیکی کے کام میں نفس بھی حائل ہو رہا ہے، شیطان بھی، لوگ بھی، طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تاکہ لوگ برے انجام سے بچ سکے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف پہلے اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل ہی ان دو صفات کے ساتھ ہوتی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. منہم المؤمنون وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے. یہاں پر یہ جو دو لفظ معروف اور منکر استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کرنا معلوم ہو سب کے سامنے اور وہ اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہو، یعنی انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کو صحیح قرار دیتی ہو، اور ایمان والوں کے نزدیک وہ کام برا نہ سمجھا جاتا ہو. یہ معروف ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کی اطاعت کو معروف کا نام دیا گیا. اور منکر سے مراد بنیادی طور پر ہر وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور ایمان والے بھی اس کو برا خیال کرتے ہیں، اور اسی طرح انسان کی فطرت اور عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے. تو یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے دیگر ارکان کی طرح ایک فرض رکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں. ایک حصہ اسلام، پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ. فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے امر بالمعروف الگ رکن ہے، نہی عن المنکر الگ رکن ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ہے. عام طور پر لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال کرنا ہے، جبکہ جہاد کے لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اٹموسٹ اسٹرگل کرنا، بڑے پیمانے پہ کوشش کرنا، محنت کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی خاطر اس کو سیکھنے، سکھانے، لوگوں تک خیر لے جانے، ان سے شر کو روکنے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنے. یعنی جیسے بیوہ اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دین کے ان ارکان کو سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا بھی ہو. حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے آپ کے چہرے سے محسوس ہوا کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گھٹن ہے.
بس آپ نے وضو کیا اور کسی سے بات کیے بغیر واپس چلے گئے. میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا آپ یہ فرما رہے تھے, اے لوگو, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو, اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں, اور تم مجھ سے مدد مانگو تو میں تمہاری مدد نہ کروں. تو آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں جگہ جگہ جو حالات ہو رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. لن یضروکم الا اذی, وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے, یعنی تمہارے دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, یعنی اگر تم یہ سب کام کرتے رہو گے سوائے کچھ اذیت دینے کے, کچھ باتیں بنانے کے. اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے, پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے. وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی, الا یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ سب اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے, اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. تو جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے گناہوں میں تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ سب ایک جیسے نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے, وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے بہترین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کی سچائی کا ثبوت انسان کیسے دیتا ہے, اپنی پسندیدہ چیز قربان کر کے, نیند قربان کر کے رات کی گھڑیوں میں اٹھتے ہیں, اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. قیام اللیل کی فضیلت ہے, اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے اور سب کو موقع ملے گا, کیونکہ رمضان میں قیام جو ہے وہ عام دنوں کے قیام سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور بہترین قیام وہ ہے جس میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے, یعنی صرف 20 رکعتیں پوری کرنا ضروری نہیں کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیا جائے, کہ نمبر پورا کرنا اصل مقصود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 نہیں پڑھی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سنا جائے یا خود پڑھا جائے. اور پھر اسی طرح علم کے سیکھنے سکھانے کے لیے بھی رات کو جاگنا فضیلت والا ہے. یعنی اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں, یہ سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتے ہیں, اپنا حفظ یا ترجمے کا سبق یاد کرتے ہیں, کسی بھی طرح کوئی علم آپ حاصل کر رہے ہیں, تو اس کی بھی یہاں فضیلت بتائے گی. تو عمومی طور پر قرآن کو رات میں پڑھنے کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے, کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی زیادہ تر تلاوت رات کی گھڑیوں میں کیا کرتے تھے. اور یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اہل کتاب میں سے جن کے اندر یہ صفات ہے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے جن کا اوپر ذکر ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں. اچھا, جب نیکی کی بات آتی ہے تو ہم نماز, روزہ, صدقہ, خیرات, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, بس بات ختم نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. اور یہ نیکی کا جو کام بھی کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی ان بڑے بڑے کاموں کے علاوہ چھوٹی موٹی اور جو بھی نیکی ہوگی وہ بھی اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرے گا. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے. انسان ان نیک کاموں کو کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد آڑے آتی ہے, ان کے پیچھے بھاگتا ہے. فرمایا وہ کام نہیں آئیں گے. اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دنیا میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو, جو ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, پھر وہ اس کھیتی کو برباد کر دے. اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, لیکن وہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو بھول کر, اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر صرف مال کمانے پر اور مال کو اپنی پسند کی جگہوں پہ خرچ کرنے پر اور کبھی کبھار کسی خیراتی کام میں بھی خرچ کرنے پر لگاتے ہیں, تو وہ
دیر پا فائدوں کا حامل نہیں. دنیا میں تھوڑی سی رونق آئے گی، پھر جلد ہی دنیا کا مال بھی ختم ہوگا اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں مصائب کا سبب ہیں، گناہ ہلاکت کا سبب ہیں. گناہ اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. تو آپ دیکھیے یہاں پر کتنی اہم بات کی گئی کہ جو لوگ صرف اس دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہتے، رنگ رنگ کے لباس خرید لیے، رنگ رنگ کے جوتے، کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا کریز ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک جوڑا، ایک ڈیزائنر دوسرا ڈیزائنر، یہ ٹرائی کرو وہ. کچھ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کا کریز ہوتا ہے، وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مختلف ریسٹورینٹس میں مزے مزے کے کھانے میں ہی لگا دیتے ہیں، اور کسی غریب رشتے دار اور کسی اور کا کوئی حق انہیں یاد نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو صرف نئے نئے جوتے خریدنے کا شوق ہوتا، مہنگے ترین جوتے خرید کر گھر بھر لیتے ہیں. تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوئے، چلو ہالیڈیز پہ چلتے ہیں، سب لٹا کے آ گئے. جتنا بھی مال ہے وہ سارے کے سارے صرف دنیا کی لذت میں خرچ ہو رہا ہے، آخرت کے لیے خرچ نہیں کر رہے. کہا کہ یہ سب کچھ ادھر ہی برباد ہو جائے گا، آگے کچھ نہیں ملے گا، آگے وہ ملے گا جو آگے بھیجیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی خرابی میں مبتلا کرنے میں کمی نہ کریں گے. وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کسی مشکل میں پڑو، یعنی تمہارے حاسد. یقیناً بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ بڑا ہے. یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. ہاں تم وہی لوگ ہو جو ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تورات، انجیل، زبور، سب پر ایمان رکھتے ہو، سارے صحیفوں پر، 104 کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. وہ جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منافقین کی طرف اشارہ ہے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے میں، یقیناً اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، حاسد جو ہیں، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. ایسا کون کرتا ہے جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو، جو اندر سے انتہائی گھٹیا انسان ہو؟ یہ گھٹیا پن کی علامت، یہ منافقت کی علامت ہے کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہونا اور اس کی خوشی پہ ناراض ہونا. جو مومن ہوتا ہے وہ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے کی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسی صورت میں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے گی. سبحان اللہ. کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو، کوئی آپ کا برا چاہتا ہو، تو آپ جواب میں کیا کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، صبر اور تقوی. صبر کیا ہے؟ ویسا رویہ اختیار نہیں کرنا جو دوسرا کر رہا ہے، تم نے اس بدترین اخلاق کے نچلے درجے پہ نہیں اترنا. اور دوسرا یہ کہ تقوی انسان کو روک لیتا ہے کسی بھی غلط بات سے. اور یاد رکھیے ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان سے ظاہر میں تو محبت کا اظہار کرے اور اندر سے وہ جڑیں کاٹنے والے ہوں. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنۃ دفنها واذا رأى سیئۃ اذاعها. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسے زوج سے، شوہر یا بیوی دونوں میں سے جو بھی ایک دوسرے کے لیے، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی ایسا ذلیل کرے کہ زندگی کی خوشیاں چھین لے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، اپنے حکم مجھ پہ چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، دنیا میں مصیبت کا یا آخرت میں. سبحان اللہ. اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، اندر اندر وہ چیک کرتا ہو کہ کیا آیا اس کے پاس، کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، اس کو کیا مل رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں اس کا، تاکہ خوش ہو سکے. اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، کہیں ذکر ہی نہ کرے، اور اگر کوئی برائی کی بات دیکھے تو اس کو پھیلا دے سب میں. یہ کیسی دوستی ہے؟ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ عموماً لوگوں کو، قریب کے لوگوں سے ایسی شکایات ہوتی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. کوئی کتنی بھی چالیں چلے، اگر تمہارا کردار مضبوط ہے، تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہے، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا.
کامیابی کی کنجی بتا دی گئی. اب جنگ احد کا تذکرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے احد کی طرف نکلے تھے. صبح سویرے کام کے لیے نکلنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آج ہم نے وہ چھوڑ دیا اور کامیاب قوموں نے اختیار کر لیا. آپ جنگ کے لیے مومنوں کو مورچوں پر متعین کر رہے تھے، یعنی ہر ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر رہے تھے. اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا. یہ تو سب کام ہو رہے تھے تو سننے والا کیا، یعنی ساتھ ساتھ آپ اللہ کو یاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سن رہا تھا. جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان جنگ کے لیے احد کی طرف نکلے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، تو باقی 700 رہ گئے اور دشمن کے مقابلے میں یہ تعداد تھوڑی تھی. مخلص مسلمان بھی پریشان ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی. انہوں نے سوچا اب تو جنگ کے لیے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو شکست سامنے نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے جب دل چھوٹا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑھا دیا، مضبوط کر دیا. لیکن ان کے دل کا حال یہاں بیان بھی کر دیا. تم نے ہمت کیوں ہاری، حالانکہ یقینی طور پر اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا تھا جبکہ تم اس وقت کمزور تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. یعنی اگر اس وقت اللہ نے کم اسباب کے ساتھ مدد کی تو اللہ اب بھی کم اسباب کے ساتھ مدد کر سکتا ہے. اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. مومن صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اسباب اختیار کرتا ہے. بھروسہ اور توکل اس کا اللہ پر ہوتا ہے. دعائیں وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوشش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب رہتا ہے. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہیں یہ خوشخبری کافی نہیں کہ تمہارا رب اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور وہ دشمن تمہارے پاس اپنے جوش سے آئے تو تمہارا رب بھی 5000 نشان لگائے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ہمارے اندر جوش جذبہ ہوتا ہے. اور اللہ نے اس مدد کو تمہارے لیے خوشخبری ہی بنا دیا اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اور مدد تو بس اللہ ہی کے پاس سے ہے جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اور یہ مدد اس لیے بھی آئی تاکہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا وہ انہیں ذلیل و پسپا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں. یعنی جو اہل مکہ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے وہ ناکام ہو کے واپس جائیں. آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے یا وہ انہیں عذاب دے، کیونکہ یقیناً وہ ظالم ہے. یعنی جنگ احد میں جب بھگدڑ مچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، تو اس پر دشمنوں نے جو پیچھے سے اچانک حملہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیرے میں لیا اور آپ پر جو وار ہوا اس سے آپ کا رباعی دانت ٹوٹا، آپ کے سر میں زخم لگا. آپ اپنے سر سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے سر پر زخم لگا دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. اور یہ مشرکین مکہ کی طرف آپ کا اشارہ تھا جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیسے فلاح پائے گی، یہ تو اللہ کا کام ہے کہ انہیں ایمان کی دولت دے دے اس غلطی اور گناہ کے بعد بھی، یا ان کو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں. یعنی بندوں کو ہدایت دینا چاہے وہ کتنے ہی حق سے دور چلے گئے ہوں، یہ اللہ کا کام ہے. کسی بھی انسان کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اچھا فلاں وہ تو ضرور ایسا ہوگا. نہیں، ہر انسان کے اندر خیر ہے. آپ کو نہیں پتا کون کس وقت اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جنگ احد کے تذکرے میں سود کی بات کیونکہ مشکل آئی ہی مال کی محبت کی وجہ سے تھی. جب ابتدا میں جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو دور جو لوگ درے پہ متعین تھے وہ بھی چھوڑ کے آگے کہ ہمارا حصہ نہ کہیں چلا جائے. تو یہاں پر اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنتی ہے جب وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے.
اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کی رحمت لاتی ہے۔ اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر۔ صرف دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے اپنی ساری زندگیاں کھپا دیتے ہو، اس بڑی جنت کے گھر کی طرف بھی توجہ کرو جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اتنا بڑا گھر۔ اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس میں جتنی اللہ عز و جل چاہے گا زائد جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کے باقی حصے کو آباد کریں گے۔ اتنی بڑی ہے جنت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کا خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، صرف ایک خیمہ، ایک ٹینٹ، اور اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے۔ وہاں کی خوبصورتی کا کیا کہنا، لیکن اس کے لیے بھی تو محنت چاہیے نا۔ صرف یہی تو نہیں کہ ان دنیا کے گھروں کے لیے سارا وقت ہم لگا دیں اور جنت کے صرف خواب ہی دیکھتے رہیں اور صرف تمنا ہی کرتے رہیں۔ تو کوئی چیز صرف تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ جنت کس طرح ملتی ہے؟ وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بات سب سے پہلے آئی، کیونکہ مال کی محبت شدید ہوتی ہے، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی۔ آپ دیکھیے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بہت ہوتا ہے، وہ اگر بہت بھی خرچ کر دے تو بہت فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، نارمل بات ہے، اچھا ہے، اجر ملے گا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس بہت تھوڑا ہے، اس میں سے وہ تھوڑا سا خرچ کر دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں، کہ پہلے ہی تھوڑا ہے، تھوڑا اور نکل گیا، ڈزنٹ میٹر، وہ بھی نارمل ہے۔ ایک بیچ کا ہے کہ جس کو مالدار ہونے کی امید ہے لیکن خرچ کر کے فقیر ہونے کا بھی ڈر ہے، اس کا خرچ کیا ہوا افضل ترین خرچ ہے۔ تو اس لیے فرمایا، وہ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دونوں موقعوں پر، دونوں طرح سے، سخت غصے کو ضبط کرنے والے ہیں۔ یہاں عام غصے کی بات نہیں، غیظ کی بات ہے، شدید غصے کو کنٹرول کر جاتے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے لیے ہیں جنتوں کے باغ، جنہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور خصوصاً اپنے غصے کو کنٹرول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، یعنی جن پہ اس کا غصہ چلتا ہے جیسے بچے وغیرہ، تو ان پہ غصہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پھر ان سے بھلے طریقے سے بات کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو حشر کا میدان ہوگا، خوف ہوگا ہر طرف، تو وہ بڑا پر امید ہوگا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنا نفس کنٹرول کیا تھا، اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ایک جگہ پر 3 بار یہی سوال کیا، 3 بار آپ نے کہا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ چھوڑ دو۔ اور آپ دیکھیے، ہمارے بہت سے معاملات غصے کی وجہ سے ہی خراب ہوتے ہیں۔ اور کیا خوبیاں ان کے اندر۔ اور جب ایسے لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی منہ سے بات ایسی نکل جاتی ہے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو بخش دے، یعنی جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو بار بار نہیں دہراتے، پھر ان غلطیوں سے بچنے کی بھی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ ان ہدایات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اوپر کے درجے سے ذرا نیچے آئیں تو واپس اوپر ہی جائیں، لڑکتے نہ جائیں پھر، کیونکہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا، تو ایک گناہ دوسرے کو کھینچ لاتا ہے، اور انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی برا، سو وٹ، میں اور بھی چند برائیاں کر لوں، اور شیطان اس کو کہتا ہے تم نے بخشے تو جانا نہیں، دنیا میں عیش کر لو، اپنی مرضی سے جیو۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، کہیں سے کچھ ڈیمیج ہو گیا، فکس کر لو فوراً۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغات ہیں،
سبحان اللہ. یعنی چھوٹی سی قربانی ہے لیکن اجر بہت بڑا. جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. یقیناً تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. یہ کلام عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. اور تم کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے. یعنی بعض اوقات انسان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے, شکست ہوتی ہے, اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اپنے کسی موقف سے, لیکن ایسا نہیں کہ اس سے وہ اللہ کی نگاہ میں پیچھے ہو جاتا ہے, یا ایسا نہیں کہ وہ موقع بس آخری موقع ہوتا ہے کوئی نیکی کمانے کا. نہیں, پھر دن بدلتے ہیں, پھر حالات بدلتے ہیں, اور کسی بھی موقف میں پیچھے ہٹ جانا انسان کی بلندی کی علامت ہوتی, اس کے بڑے ہونے کی علامت ہوتی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کیونکہ اللہ دراصل بندوں کا ایمان دیکھتا ہے. تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے, اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. یعنی حالات اور دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اور احد میں شکست اس لیے تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے, یعنی تمہارا امتحان مقصود تھا, اور تم میں سے کچھ کو شہید بنا لے, کیونکہ لوگوں کے اندر جنگ بدر کے بعد بڑا شوق اور ولولہ تھا, لہٰذا جنگ احد میں 70 شہید ہوئے, اور جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے دشمنوں کے, اور 70 قید بھی ہوئے تھے. تو اس اعتبار سے پھر بھی مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا. اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا, اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے. حقیقت یہ ہے کہ آزمائشیں انسان کو اور پیور کرتی ہیں, چمکاتی ہیں, اس کا سٹیمنا بلڈ کرتی, کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے. انسان بڑے چیلنجز کے لیے تیار ہوتا ہے. جو چھوٹی مشکلات پہ صبر نہ کر سکے وہ بڑی مشکلات پہ صبر نہیں کر سکتا. آپ اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرنے کے عادی نہ ہو, کیونکہ اوپر جانا ایک مشکل کام ہوتا ہے. جو ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جتنا اوپر جاتے ہیں جب آکسیجن بھی ختم ہونے لگتی ہے تو اگرچہ منزل تک پہنچنے کا ایک جذبہ اور شوق اور محبت اور ولولہ بھی ہوتا ہے, لیکن جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے بہت تیار کر چکا ہو. ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو سابقون اور مقربون کے درجات جو بلند ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں کہ کس نے تم میں سے جہاد کیا اور کون صبر کرنے والے ہیں. تمہاری محنتوں کو ابھی دیکھا ہی نہیں. اور جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے, جہاد بالمال بھی ہوتا ہے, جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے, جہاد بالذات ہر چیز کا, یعنی اپنی عزت کے ساتھ بھی اور اپنے مال اور اپنی جان ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے نہیں جانا, دیکھا نہیں, یعنی اللہ کو تو معلوم ہے لیکن وہ ثابت کرنا چاہتا ہے. اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے, تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے. اور محمد تو ایک رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت اس وقت اتری جب جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, تو لوگوں کو ہوا کہ اب پھر ہمارے لیے کیا باقی بچا, آپ نہیں تو پھر یہ مشن تو کامیاب ہو نہیں سکتا, لہٰذا انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. تو اس پر کہا گیا کہ وہ تو ایک رسول ہیں جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے, کیا بھلا پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے, اور جو اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہ بگاڑ سکے گا, اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا. یعنی تم ایک لیڈر کی خاطر نہیں لڑ رہے, تم صرف اللہ رب العزت کی خاطر, اس کے کلمے کی خاطر فی سبیل اللہ اس جگہ پر آئے ہو. اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, اور جو کوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں دے دیتے ہیں. یعنی اگر دنیا کے کسی مقصد کے لیے تم نیکی کے کام کر رہے ہو تو دنیا میں مل جائے گا, اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے, اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے. اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری, نہ وہ کمزور پڑے, اور نہ ہی وہ دبے. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور ان کی کوئی بات سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے گڑ گڑا کر کہا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہماری کسی بھی معاملے میں کی گئی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے. اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر رویہ اختیار کرے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل کفر کی طرف پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے. بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. جنہوں نے کفر کیا ہم ضرور ان لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک بنائے جن کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا. تو یاد رکھیے کہ شرک جو ہے زندگی میں خوف اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے. اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنی مدد کا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم انہیں اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کے موقع پر، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور رسول کے حکم کے بارے میں باہم جھگڑا کیا، یعنی ان کی بات نہ مانی، اور جو ہی اس نے تمہیں وہ چیز دکھائی یعنی مال غنیمت جس سے تم محبت رکھتے تھے، تو تم نے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا کو چاہتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو آخرت کو چاہتا ہے. پھر اس نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم فی اخراکم. جب تم چڑھے جا رہے تھے یعنی میدان سے بھاگ رہے تھے اور کسی ایک کو بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، تو اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تم سے چھن گیا، اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی. اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے نقصانات پر غم نہ کریں، اسی لیے وہ بعض اوقات غم پہ غم ڈالتا ہے تاکہ بندہ غم سہنے کا ایسا عادی ہو کہ پھر پرواہ نہ کرے. غم انسان کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے، اور پھر غم انسان کو کبھی مفید کاموں سے روک بھی لیتا ہے، یعنی غم کے مارے وہ اچھے کام نہیں کر سکتا. غم کی وجہ سے انسان کے اندر نفسیاتی گرہیں بھی لگ جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو جھٹک دے اور شرح صدر اختیار کرے، اپنے نفس کو اللہ کی مدد سے دعا کے ساتھ خوش رہنے کا عادی بنائے. کیونکہ اگر انسان کا سینہ کھلا ہوگا، دل میں وسعت ہوگی، فراخی ہوگی، تو راحت پائے گا، اللہ کا حکم سمجھے گا اور سمجھانے کے قابل بھی ہوگا اور نیکیوں میں آگے بڑھے گا. لیکن اگر وہ غم کی وجہ سے گھٹا رہا تو نیکی کے بہت سے مواقع ہاتھ سے چلے جائیں گے. اور یہاں اس چیز کی بھی تعلیم دی گئی کہ جو چیز چھوٹ جائے اس پر بھی غم نہیں کرنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یاد رکھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور دکھ اور پریشانی سے. پھر اس نے تم پر غم کے بعد اونگ کی شکل میں امن نازل فرمایا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فوت ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ انسان رو لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک عجب سی سکینت بھی طاری ہوتی ہے. جس نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور ایک گروہ کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا. وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت والا گمان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کیا ہمارے لیے اس معاملے میں سے کسی چیز کا کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے بے شک معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپا رہے تھے جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کے حق میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو اپنی موت کے مقامات کی طرف نکل پڑتے. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہے اللہ اسے آزما لے، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے خالص کر دے، یعنی کھوٹ کپٹ سب کچھ نکال دے. اور اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے. یعنی نیتوں کا کھوٹ ہو یا کام کرنے کے جذبے میں کوئی کمی ہو تو یہ ساری چیزیں آزمائش کے وقت انسان کو ہلا دیتی ہیں، یا انسان آگے بڑھ جاتا ہے یا اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے، اس سٹیج پر نہیں رہتا. یعنی تکلیف اور مصیبت اور آزمائش یا انسان کو ترقی دلاتی ہے یا پھر نیچے گرا دیتی ہے، پیچھے پھیر دیتی ہے.
یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس روز پیٹ پھیر گئے جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دراصل شیطان نے انہی کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا تھا. یعنی نیکی کے کام کے لیے نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے، لیکن ایک خوف زدہ خبر سن کے پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر خاص طور پر جو منافقین پیچھے چلے گئے تھے، تو دراصل ان کے نفاق کی وجہ سے انہیں توفیق نہ ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں حصہ لے سکیں. تو یاد رکھیے، اگر دلوں میں منافقت ہو تو انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی چھین لیتا ہے. اور یقیناً اللہ نے ان سے درگزر کیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان بعد میں بہت حسرتیں اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کاش وہ نہ جاتا تو نہ مرتا. فرمایا نہیں، وہ تو اپنے بستروں میں ہوتے تو وہاں بھی مر جاتے. یہ اس لیے کہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو دنیا میں وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی اگر اللہ کے راستے میں موت آ بھی گئی تو کیا ہوا، آگے بہترین منزلیں ہیں، دنیا سے بہتر ٹھکانے ہیں. اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. پس اے نبی، اللہ ہی کی رحمت کے باعث آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے، اور اگر آپ تند خو ہوتے، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے. بس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیجئے. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یاد رکھیے، ایک داعی اور ایک لیڈر کے اندر جو بیسک کوالٹیز ہونی چاہیے، رحمت، نرمی، تواضع اور کندھے جھکا دینا، اور ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا. نرمی کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے. یعنی جن گھروں میں نرمی نہیں ہوتی آپس میں ایک دوسرے کے لیے، وہاں نقصان ہی نقصان ہے. اب اس انتظار میں نہ رہے کہ دوسرے نرم ہو تو ہم نرم ہوں، ہم نرمی کا آغاز کریں. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. دیکھیے بار بار ان آیات میں توکل کا درس ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا. کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی مال غنیمت میں سے کچھ اپنے لیے نکال لے. اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. کیا بھلا وہ جو ہمیشہ اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہیں، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی انہی کی قوم کے اندر سے رسول اٹھایا. وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے میل کچیل تک بھی نکالتا ہے، ان کے اخلاق سنوارتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے.
تو یاد رکھیے یہ چاروں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور حکمت کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی، کیونکہ جب تک تزکیہ نہ ہو، اصلاح نہ ہو، تو تعلیم کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کیا احد میں جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دیجئے وہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، تو وہ اللہ کے اذن سے تھی، کیونکہ مسلمان حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں اور اب اللہ کی خاطر نکلے ہیں، تو یہ نقصان کیسے ہو گیا؟ کیونکہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا میں تو دین کے کام کے لیے نکلی تھی، تو نقصان کیوں ہو گیا؟ تو یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے، وہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کون پھر بھی استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اس رستے میں چھوٹے موٹے نقصان سے بد دل ہو کے پیچھے پلٹ جاتا ہے، اور تاکہ وہ لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، یعنی منافقوں کو الگ کرنا بھی چاہتا ہے۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے، تمہارے ساتھ آتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھاؤ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ موت نہیں جس کو شہادت کہا جاتا ہے، اور وہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ یعنی عام مومن جب فوت ہوتا ہے تو چاہے وہ آرام کی حالت میں ہو لیکن اس کو رزق نہیں ملتا، وہ رزق جنت میں جا کے ہی ملے گا۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے اس کو برزخ کی زندگی میں بھی رزق عطا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، بس اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، ایمان کے لباس سے مزین کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے، یعنی مدینہ میں موت دینا۔ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں، اور جو ان کے پیچھے ایمان والے ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ وہ بھی ہمارے نقش قدم پر ہیں، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب آپ کسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ اس منزل کے راہ رو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ خوش ہوتے ہیں کہ جس لائف کو یا جس چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ بھی وہاں تک پہنچیں گے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا سے شروع کرنا پڑتا ہے، جب جا کے مرنے کے بعد فضل جب حقیقی شکل میں مل جاتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ اور یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اگرچہ شکست ہوئی پھر بھی بد دل نہیں ہوئے، پھر بھی احسان کی روش اختیار کی۔ وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے، تو ڈرنے کی بجائے اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کرنے لگا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں اب پھر مقابلے کے لیے۔ زخموں سے چور لوگ، تھکے ہارے، یعنی صرف جسمانی زخم نہیں تھے، دل میں بڑے بڑے زخم لگ چکے تھے کیونکہ مدینہ کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوچئے اگر آپ ایک دن تھکے ہو کسی کام میں، دوسرے دن پھر بلا لیا جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کن کو ہم پہ رحم نہیں آتا؟ لیکن یہ بھی ایک بڑی سخت آزمائش تھی کہ اس وقت انہیں خوف بھی دلایا گیا
غم بھی تھا، خوف بھی تھا، جسمانی زخم بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی جب چیزیں بہت مشکل ہو جایا کرے نا تو اللہ سے مدد مانگا کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی. سبحان اللہ. تو اسی طرح مشکل کام آسان ہو جائیں گے جب آپ حسبنا اللہ پڑھ لیں گے. تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے. وہاں جا کر انہوں نے تجارت کی اور نفع کما کر آئے اور انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی. یعنی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے دشمن بھی بھاگ گیا اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے. اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہ توکل کے 4 انعام تھے کہ نعمت ملی، فضل ملا، تکلیف دور ہوئی اور اللہ کی رضا حاصل ہوئی. یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے. اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں مومنوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ان کے دشمن ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اصل ضرورت ہے اپنا ایمان سلامت رکھنے کی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کرے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر کوئی مصیبت نہیں آ رہی تو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہے تم سے. بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ بھی بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور دنیا میں اس پر کوئی آزمائش اور امتحان نہ ہو اور انسان سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں. کیونکہ جب مشکل آتی ہے تو انسان اپنی غلطیوں کا سوچتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنوں کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. تقوی انسان کے دل پر بھی ایک چیک ہوتا ہے کہ برا نہیں سوچنا، نیگیٹو تھنکنگ نہیں. زبان پر بھی ایک لاک لگاتا ہے، کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالنی. ایکشن میں بھی انسان کو روک کے رکھتا ہے کہ کہیں زیادتی نہیں کرنی. اور وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ فضل میں بخل کرتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ توق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا. اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس بہت مال ہے. اللہ خود نہیں دیتا، ہم سے دلواتا ہے، نعوذ باللہ. ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا. اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا. ابھی دنیا میں یہ سب باتیں بڑی آسانی سے کر رہے ہو، جب ہماری طرف پلٹو گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تمہاری اپنی کمائی ہے. بے شک اللہ بندوں پہ قطعاً ظلم کرنے والا نہیں. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے. کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے، اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو. پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کر ڈالا؟ اب بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. ایک نہ ایک دن موت ہر ایک پہ آنے والی ہے. اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے. لہذا یہ وقت ہے کچھ کرنے کا. تو جو کوئی آگ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہوا. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، آگ سے بچنا اور جنت میں داخل ہو جانا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام آنے والی نہیں. خوش بخت وہ ہے جس کی موت اس کی رب کی رضا میں آئے.
اور دھوکے میں وہ ہے جو دنیا کے سامان پر اور دنیا کی دولت پر انحصار کر کے بیٹھا ہو، جو دنیا کے ذریعے دھوکے میں ڈالا گیا ہو۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے۔ یعنی جب تم دین پر چلو گے تو تمہیں بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ تم بھی بس زبانی شروع کر دو، تم بھی جوابی کچھ الزام لگانے شروع کر دو؟ نہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو بڑے دل والے ہی بڑی ہمتیں کیا کرتے ہیں اور پھر بڑے درجات پاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں آگاہ کر دیا کہ اپنے آپ کو تکلیف کے لیے تیار رکھو۔ دین پر چلنا آسان نہیں، رکاوٹیں مشکلیں آئیں گی اور ہر ایک پر آزمائش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سخت آزمائش انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، اور انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہی آتی ہے۔ دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کمزوری ہو تو آزمائش کم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو راضی رہتا ہے اس حال میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا۔ تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں۔ آپ ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ بھی منافقین کی علامت ہے کہ کام نہ کرنا اور کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرنا، یعنی کسی کی محنت پر تعریف چاہنا۔ تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس وقت کس اخلاص کے ساتھ کیا محنت کر رہا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے سورۃ آل عمران کی آخری آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہے یہ آیات؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کی آمد و رفت میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں اور ان نشانیوں کو پائیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں۔ کون ہے یہ عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ صرف ذکر نہیں کرتے، وہ فکر بھی کرتے ہیں، وہ یہ سب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، اس میں رنگ رنگ کی چیزیں جو پیدا کی اور زمین پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ طرح طرح کے انسان اور ان کی عقلیں اور ان کے کام، یہ سب کچھ ایسے بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں ذکر کو غور و فکر پر مقدم رکھا گیا ہے۔ ام درداء سے پوچھا گیا ابو درداء اکثر کیا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں وہ اکثر سوچوں میں غرق رہتے تھے، یعنی غور و فکر زیادہ کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے غور و فکر کرنے کے لیے خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہر وقت باتیں کرنے والا غور و فکر نہیں کر سکتا۔ جو کسی کی بات توجہ سے سنے ہی نہ، وہ کیا غور و فکر کرے گا؟ ان سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے، کیا غور و فکر کرنا اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک یقین ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یقین حاصل ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ جب یقین حاصل ہو جاتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یقین ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں، تو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن عون کہتے ہیں غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے، اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں
اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی، اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے. یعنی غم کی وجہ سے انسان کی بہت سی صلاحیتیں جاگ بھی اٹھتی ہیں، الا یہ کہ وہ اس پہ مسلط ہی ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم کر دے. وہ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو آگ میں داخل کرے تو حقیقتاً تو نے اسے رسوا کر دیا. اصل بے عزتی جہنم میں جانا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ دیکھیے یہاں ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوں گی. اب اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یعنی جہنم سے بچانا. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، یہ قبولیت والی دعائیں ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت. نو ڈسکریمنیشن، کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. تم میں سے باز ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے، انہوں نے جنگ کی اور وہ مارے گئے. البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے. تو جو لوگ ایمان لا کر تکلیفیں اٹھائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تکلیفوں کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دے گا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی آزادی سے گھومنا پھرنا، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے. یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی لوگ تو دنیا کے فائدے اٹھائیں اور مومن سے سارے وعدے آخرت کے بس ہوتے ہیں، کیوں نہیں دنیا کے وعدے ہم سے کیے جا رہے؟ ہمارے لیے بھی ہیں دنیا کے وعدے، لیکن زیادہ وعدے آخرت کے. کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا؟ حکمت یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، اس میں جو کچھ بھی مل جائے وہ عارضی یا معمولی یا مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اور جو وہاں کا وہ ہمیشہ کا. تو عقل مند وہ ہے جو حقیقی چیز کے مقابلے میں بڑی چیز کو پریفر کرے، خواہ وہ بعد میں آئے. مثلا آپ کی پسند کا ڈرنک دوسرے راؤنڈ میں آنے والا ہے، تو آپ پہلے راؤنڈ میں آنے والے ڈرنک کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں کہ میں زیادہ اچھا والا لوں گا. تو اگر دنیا میں کچھ نہیں بھی ملتا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں. اللہ پر ایمان، اعتماد اور یقین یہی تو ہے کہ اس کے وعدوں کو سچا مانتے ہوئے جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے چلے جائیں. اسی کا تو اجر ہے کہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے ہمیں اللہ پر کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ ضرور اپنے وعدے پورے کرے گا. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں. اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض نہیں بیچتے، یعنی دین کو دنیا کی خاطر نہیں بیچتے. ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور تیار رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں پر آپ دیکھیے سورت میں جو چیز بار بار ریپیٹ ہوئی کامیابی کی علامت، وہ کیا ہے؟ صبر اور تقوی. صبر تکلیف دہ چیز کے پیش آنے پر، اور تقوی تکلیف دہ حالات میں بھی اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے پر. تو صبر اور تقوی دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، دونوں سے بندوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں تقوی نہیں اختیار کرتے، کچھ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں صبر نہیں اختیار کرتے، کچھ ہوتے ہیں جو دونوں اختیار کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو دونوں ہی نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صبر بھی کرے اور تقوی بھی. سورۃ النساء
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء عورتوں سے متعلق سورت ہے. قرآن مجید میں کوئی سورت الرجال نہیں، مردوں کے نام کی کوئی سورت نہیں. جہاں تک مومنون وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں مرد عورتیں سبھی شامل ہیں. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا یعنی حوا کو انہی سے پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے پلانٹ، اور یہ سب آدم کی اولاد ہیں. اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. تو یاد رکھیے اپنے اوپر رب کا تقوی لازم کر لینا چاہیے. تقوی ہر کام کی بنیاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے کہا تھا، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے. تقوی ہوگا تو عورتوں کے حقوق بھی ملیں گے، تقوی ہوگا تو یتیموں کے حقوق بھی ملیں گے، کمزوروں کے حقوق بھی ملیں گے، تمام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے گی. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں. اور تم اپنے ناپاک مال کو ان کے عمدہ مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی اپنا گھٹیا مال ان کے اچھے مال سے مت بدل لو. یعنی ان کو وراثت میں جو کچھ ملا ہے اگر تم اس کے ذمہ دار ہو یعنی اس کی حفاظت کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ اپنی خراب چیزیں ان کے مال میں رکھ دو اور ان کی اچھی چیزیں اپنے مال میں بدلے میں رکھ لو. اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھا جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو. یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس سے کون بچے گا کہ یتیم کا مال نہ کھائے اور اس کی حفاظت کرے جب تک بڑا ہو جائے پھر اس کے حوالے کرے؟ وہی جس کے اندر تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور جنت میں وہ اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو. تو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہوں گے. تو اب وہ عورتیں جو یتیم بچے پالتی ہیں وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 سے نکاح کر لو. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کافی ہے. یعنی ایک رخصت دی گئی بوقت ضرورت لیکن عدل کی شرط کے ساتھ، اور واضح بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی، یا تمہارے دائیں ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہوئے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ. اور عورتوں سے نکاح کرتے وقت ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو. اور پھر اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے مہر میں سے چھوڑ دیں، ایز اے گفٹ تمہیں واپس کر دیں، تو اسے خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ پیو. یعنی بیوی کا گفٹ جو ہے اسے خوشی سے قبول کرو، حقیر نہ سمجھو. اور تم نادان یعنی یتیم بچوں کو اپنے مال مت دو. جب بچے چھوٹے ہونے اپنی منی مینجمنٹ نہ آتی ہو تو ان کے حوالے مت کرو. جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مال جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، ضروریات پوری کرنے کا. اور انہیں تم اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہتے رہے. جب وہ مطالبہ کریں، جب وہ غصے کا اظہار کریں، دے دیں ہمارے مال، ہم بس خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، تو ان کو پیار سے سمجھاتے رہو، ان کی ضروریات اس میں سے پوری کرتے رہو، لیکن اس وقت ان کے حوالے کرو جب وہ سمجھدار ہو چکے ہوں. ایک حدیث کے مطابق ناسمجھ کو مال دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی میچور ہو جائیں. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اور تم ان کے مال اسراف اور جلدی کرتے ہوئے مت کھاؤ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ان کو دینا پڑے گا. اور جو کوئی تم میں سے مالدار ہو تو اسے یتیموں کے مال سے بچنا چاہیے، یعنی ان کے مال میں سے بطور اجرت نہ لے. اور جو مالی طور پر محتاج ہو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے، یعنی اپنا محنت کا حق وصول کر لے لیکن محتاط طریقے سے. پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مردوں کے لیے اس ورثے میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں.
اور عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے اس ورثے میں سے جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جاہلیت ہو یا آج کا معاشرہ ہو. عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور خاص طور پر ان کو وراثت میں سے نہیں دیا جاتا کہ ان کی شادی پہ اتنا خرچ ہو گیا تھا، ان کی تعلیم پہ اتنا خرچ کر دیا تھا، اب باقی سب کچھ بیٹوں کا ہے. نہیں، عورتیں یعنی لڑکیاں بھی اس میں شریک ہیں جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں. ورثہ کم ہو یا زیادہ اس میں ایک طے شدہ حصہ ہے. اور ورثے کی تقسیم کے وقت جب غیر وارث رشتے دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہ دے سکو تو ان سے مناسب طریقے سے بات کرو. یعنی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور خاندان کے لوگ موجود ہیں جو اس میں سے حصے دار نہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر ہے کچھ چیزوں پر، تو کچھ نہ کچھ ان کو ایز اے کرٹسی دے دو. اور اگر نہیں دے سکتے تو اچھے سے بات ہی کر لو، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے. یعنی صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا، اچھی بات کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اور وراثت تقسیم کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جاتے تو موت کے وقت انہیں ان کے بارے میں کتنا اندیشہ ہوتا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور جچی تلی بات کریں، کیونکہ اب یتیموں کی پرورش کا معاملہ آ رہا ہے تو ان کے کئی ناجائز مطالبات بھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے رہو. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ضرور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چلیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پر باپ فوت ہوتا ہے، بچے پیچھے چھوڑتا ہے، ایک بھائی ان میں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور دوسرے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ سب کا حصہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے اور دینے پہ راضی نہیں ہوتا. اور پھر جو فوت ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑتا. تو اس طرف توجہ دلائی گئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. بعض اوقات مرد حضرات ایسے کام کرتے ہیں تو ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی محبت میں ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے. کیونکہ بعض اوقات میں نے دیکھا مائیں ساتھ مل جاتی ہیں، مائیں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہیں اور بیٹیوں کا حق ان کو نہیں دیا جاتا. تو یہ بیٹے کل قیامت کے دن کام آنے والے نہیں. اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید کرتا ہے. بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. وہ کیوں؟ عورت کو آدھا کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ عورت پر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے. عورت کو اپنی شادی کے وقت پھر مزید مہر بھی ملے گا اور اس کا شوہر اس کے مالی امور کا خیال بھی رکھے گا، جبکہ مرد کو جو ملے گا وہ اپنی شادی کے وقت مہر بھی دے گا اور اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، حتیٰ کہ اگر اور رشتے دار بھی ہیں تو ان کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرے گا، تو اس کو نسبتاً زیادہ دیا گیا. یہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. اگر شوہر فقیر ہو، عورت ملینئر ہو، تو بھی عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر میں خرچ کرے، شوہر ہی کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ تو پھر الگ بات ہوتی ہے نا کہ باہم محبت کی وجہ سے عورت کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو کیسے غربت میں دیکھ سکتی ہوں اور میں اپنے اس مال کو کیا کروں گی، یہ انہی کے لیے تو ہے. تو وہ خوشی سے جو بھی خرچ کرتی ہے پھر وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، اس کے لیے باعث اجر ہوتا ہے. تو جو عورتیں کام کرتی ہیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو وہ ان کا احسان ہے اور اس احسان کو ماننا چاہیے. اور وہ جو لاتی ہیں اور جو بھی کچھ خرچ کرتی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ ان سے چھینا جھپٹی کر کے، ان کو ذلیل کر کے ان کو دکھ دیا جائے. پھر اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی بیٹی وارث ہو تو اس کے لیے ترکے میں سے آدھا ہے. اگر میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے میں سے 6واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور اس کے وارث والدین ہی ہو، بچے کوئی نہیں، صرف ماں باپ ہی ہیں، تو ماں کے لیے ترکے کا 3واں حصہ ہوگا. اور اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے قریب تر ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے ہیں. بے شک اللہ بہت علم والا اور کمال حکمت والا ہے. اس لیے اس تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اس پر اعتراض نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سارے حالات کو جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے صرف ظاہری اور وقتی طور پر اگر آدھا آدھا دے کر تم خوش ہو جاتے ہو کہ ہم نے زیادہ انصاف کیا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ انصاف کرنے والا ہے. کیونکہ اسلام کا یہ نظام جو وراثت کی تقسیم کا ہے، یہ پورے آن دا ہول سارے سسٹم میں لیا جائے گا، نہ کہ ایک جز کے طور پر.
جس میں عورت کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے دیگر احکامات بھی موجود ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. وہ عام محاورہ ہے نا، ایک 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں. تو پھر یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہا کہ آپ تقسیم کر دیں، ترازو اپنے ہاتھ میں رکھی کہ اس نے سب کے حصے خود بانٹ دیے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تمہاری بیویاں صاحب اولاد نہ ہوں تو ان کے ترکے میں تمہارے لیے آدھا حصہ ہے. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکے میں سے وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد چوتھا حصہ ہوگا. اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے. پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اور اگر کوئی مرد یا عورت بے اولاد ہو، کلالہ، اور اس کے ماں باپ بھی حیات نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب کے سب ترکے کے 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ سب تقسیم وصیت پوری کرنے یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ اللہ کی طرف سے ایک تاکیدی حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے. یاد رکھیے، ورثے کی تقسیم اس وقت ہوگی جب وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے میت کی طرف سے. تو وصیت میں تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور وصیت بھی 1/3 مال میں سے ہونی چاہیے. کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی. وارث اگرچہ غنی ہو لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ وصیت درست نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ہے اصل کامیابی کہ ہمیشہ کی کامیابی. عارضی کامیابی سے انسان خوش ہوتا ہے لیکن عارضی ہی ہوتی ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ ان سے آگے بڑھ کے خود ایجاد کر لے دین میں، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، یعنی زنا کا، تو ان کے اس جرم پر اپنے مردوں میں سے 4 گواہ طلب کرو. یعنی ایسے نہیں کہ کوئی بھی الزام لگا دے تو پکڑ لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو سزا کے طور پر ان عورتوں کو گھروں میں روک رکھو، کیونکہ یہ خرابی باہر جانے سے ہوئی تو پھر باہر نہ جانے دو یہاں تک کہ موت انہیں آ لے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یہاں پر زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا کیونکہ اس کی برائی کھلی برائی ہے. اور تم میں سے جو 2 مرد اس برائی کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا دو. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ مردوں کو تو گھر میں رکھنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کا تو دائرہ کار ہی باہر ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک اللہ کے ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو جہالت کیا ہوتی ہے کہ انسان انجام سے غافل ہو کے، بے خبر ہو کے غلط کام کرے، اللہ کی ناراضگی کا کام کرے، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس غلط کام پر عذاب بھی لازم ہوتا ہے. پھر یہ کہ انسان اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، یا اس بات سے غافل ہو جائے یا بھول جائے کہ اس غلط کام کے نتیجے میں اس کا ایمان کم ہو جائے گا یا بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جیسے زنا کرتا ہے جب انسان تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اور ان لوگوں کے لیے توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ اس وقت کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یاد رکھیے، جو توبہ نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جاتا. اور موت کے وقت جب نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے، سانس گلے میں اٹک جائے، اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں، اس سے پہلے بیماری میں کوئی توبہ کرے تو توبہ ہو جائے گی. پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی.
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی بیوہ عورتوں کے وارث بن بیٹھو. دور جاہلیت میں یہ تھا کہ جب شوہر فوت ہوتا تو عورت کو اسی گھر میں رہنا ہوتا ہمیشہ کے لیے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کبھی اس کے بیٹے اس سے شادی کر لیتے، کبھی اور اپنی مرضی سے، لیکن اس کو جانے نہیں دیتے تھے. تو اس سے منع کیا گیا. اور نہ ہی یہ حلال ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، کہ وہ کھلا لے اور تمہیں مہر نہ دینا پڑے، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے. تو یہاں پر عورتوں کو اچھے طریقے سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور اگر تمہیں بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں سے خیر نکال دے. یعنی یہ خاص کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی بات پسند نہیں آتی، کبھی کوئی فیصلہ پسند نہیں آتا، کبھی کوئی سفر پسند نہیں آتا، کبھی کوئی شادی کے بعد ہسبینڈ یا وائف میں سے دونوں ایک دوسرے کے لیے بوجھل ہو جاتے ہیں، کبھی سسرال والے پسند نہیں آتے، کبھی کوئی خریدی ہوئی چیز، کوئی پراپرٹی پسند نہیں آتی. کتنی ہی چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہو سکتی. تو ایسا نہیں کہ انسان اس ناپسند کو اپنے اوپر مسلط کر لے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اس میں تبدیلی کی کوشش کرے. لیکن کچھ چیزیں تبدیل ہو کے نہیں دیتی. آپ نے گھر خرید لیا، اب اس میں کچھ بنیادی نقص ہیں، اب آپ اوپر سے ٹھیک کرتے رہتے ہیں لیکن ہر دوسرے دن اسی مشکل میں پڑے رہتے ہیں، الا یہ کہ آپ بہت بڑا خرچہ کریں اور ریکنسٹرکٹ کریں اس کو. تو اسی طرح کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اس کی اصلاح کے لیے بہت بڑی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کر پاتا. تو پھر اس پہ صبر کر جائے اور اس کی خیر دیکھے. کیونکہ بعض لوگ آپ کی زندگی میں بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، تو یہ ڈیفیکلٹ لوگ بھی دراصل آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہیں. وہ بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کتنے پانی میں ہیں. یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو یاد کرنے لگتا ہے. مثلا بچوں میں سے کوئی بہت ستاتا ہے تو انسان اپنے بچپن کی زیادتیاں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی توبہ کرتا ہے، پھر والدین سے معافی مانگتا ہے، پھر ان سے حسن سلوک کرتا ہے. وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ یار اب ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ انجانے میں، جہالت میں، ناسمجھی میں زیادتیاں کی، اب ہماری اولاد ہمیں ناکو چنے چبا رہی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی سزا ایک طرح سے ہمارے سامنے ہے، تاکہ دنیا میں ہی صفائی ہو جائے. تو بہرحال یہاں جس خاص کانٹیکس میں آیت ہے وہ شوہروں کو حکم ہے کہ وہ بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھیں، ان کا حق مہر دیں، ان کا نان نفقہ دیں، ان کے سامنے بغیر کسی غلطی کے خواہ مخواہ منہ بسور کے نہ رکھیں، باتوں میں اپنائیت اختیار کریں، سختی نہ کریں، تند خو نہ ہو، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف رجحان نہ کریں. یعنی اپنی بیوی کو چیٹ نہ کریں، کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہو جاتی ہے، اس کو اپنا زیور، کپڑا، کھانا، گھر، اولاد، ہر چیز بھول جاتی ہے جب اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی اور زیادہ اس کی زندگی میں امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اچھے سلوک میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ فیتھ فل رہے، خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پہ نہ مارے، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے گھر سے نہ نکالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے. اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر لو، بعض اوقات نہیں بنتی تو تبدیلی کی ضرورت پیش آ جاتی، تو ہمارا دین فلیکسیبل ہے کہ جینوئن ریزنز میں روک کے ہی مت رکھو اور زیادتیاں مت کرتے رکھو، پھر اس کو فارغ کرو تو پھر دوسری دفعہ گھر بسا لو. اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، یعنی جس کو رخصت کر رہے ہیں اس کو لاکھوں دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. ہیروں کی انگوٹھیاں واپس نہیں لینی، اب وہ اسی کے ساتھ جائیں گی. کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے دیا ہوا مال واپس لوگے؟ یعنی اس پہ الزام لگا کے اس سے مال لوگے؟ اور تم اس مہر کو یا مال کو، یہ تحفے تحائف کو کیسے واپس لے سکتے ہو، حالانکہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا، یعنی جسمانی تعلق قائم ہوا، انٹیمیسی ہوئی، محبت پیار ہوا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی. اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں.
باپ کی بیوی سے نکاح حرام ہے سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں. یہ ایک بے حیائی کا کام اور قابل نفرت عمل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. اس دور کے معاشرے کی جو خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی جا رہی ہے اور مزید بھی محرمات کا ذکر کیا جا رہا ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اور کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے؟ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہارے بہنوں کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو. پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے اپنے پشتوں میں سے، سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.